الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. اما بعد، ہمارے ہاں ایک اہم عقیدہ وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست، وہ بہت کچھ کرتے ہیں. آج اپنے سامعین اور ناظرین حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ خبر لینی چاہیے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ ہیں کون، وہ کون ہوتے ہیں جن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، آقا کو. تو اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے دوست ہیں کون؟ آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے. تو اس لیے اس مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کون ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک آیت میں چند صفات بیان کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. کیا معنی؟ کہ نہ خوف ہوتا ہے کہ جو کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے کہ ہم فوت ہو گئے بعد میں ہمارے کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے اقربا کا، رشتہ داروں کا، معاملات کا یہ کیا ہوگا. نہ وہ پیچھے مرنے کے بعد پچھلے کی فکر کرتے ہیں، اس پہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ اپنے پچھلے کیے ہوئے پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا ہوتا ہے. تو بلکہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں الذین آمنوا وہم یتقون. یہ چار صفتیں ان دو آیات میں بتلا دی ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. مثلا میں ایک حدیث کے ذریعے اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ان من عبادی لاناس، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں ما هم الانبیاء ولا الشہداء، نہ تو وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں. ویغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن نبی بھی اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے. ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. حسد یہ ہے کہ اللہ تو نے جو اس کو مقام دیا ہے وہ اس کو نہ دیتا، مجھے دیتا. رشک یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی دیتا اور اس کو بھی دیتا. تو قیامت کا دن ہوگا، انبیاء اور شہداء کہہ رہے ہوں گے اللہ جو مقام ان لوگوں کو دیا وہ ہمیں بھی دیتا. وہ کیا لوگ ہوں گے، کیا صفات ہوں گی؟ صحابہ نے پوچھا کہ بتلائیے وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی اوصاف کیا ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہم تحابوا بروح اللہ تعالی من غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا، نہ ان کے خونی رشتہ ہوگا، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگا، یہ چچا یہ ماموں اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ تعلق رکھتا ہوں، نہیں. ولا اموال، نہ ہی مال کے طور پہ کہ یہ پارٹنر ہے، یہ رومیٹ ہے، یہ پارٹنر کا بھائی ہے اس لیے اس عقیدت محبت ہے، نہیں. وہ قیامت والے دن ان کے چہرے نور کی طرح ہوں گے، وجوہہم نور، چہرے بھی نور کی طرح ہوں گے، من منابر نور، وہ نور کے ممبروں پر کھڑے ہوں گے. اذا لا یخافون اذا خاف الناس، وہ نہیں ڈریں گے اس دن جس دن دنیا ڈر رہی ہوگی. ولا يحزنون اذا حزن الناس، جس دن دنیا غم زدہ ہوگی وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے.
وہ غمگین نہیں ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے نہ انہیں خوف ہوگا، جب یہ غم زدہ ہوں گے تو ان کو وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے رب سے سچی محبت کی، اور جس سے بھی کی تو اپنے رب کے لیے ہی محبت کی ہے. کوئی مطمع نظر دنیا کا اور نہیں تھا، نہ لالچ، نہ طمع، نہ جیب کی طرف دیکھا، نہ کوئی اور مطلب سامنے رکھا. نہیں، وہ جو قیامت والے دن نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غم زدہ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، مومنین سے، متقین سے، موحدین سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے ہی محبت کرتے ہوں گے. وہ قیامت والے دن خوف زدہ نہیں ہوں گے. اس لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ہم یتقون، وہ جو ڈرنے والے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں نا، وہ ایمان والے ہوں گے. اللہ پہ ایمان، یقین ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ 20 لاکھ کی گاڑی بنا لے کر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بازار سے جوتا لے کے لٹکا دینا کہ اب اللہ نہیں بچائے گا، یہ جوتا ایکسیڈنٹ سے بچا دے گا. وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے، اللہ پہ پختہ یقین رکھنے والے ہوں گے. لہٰذا ان کا یہ 20 لاکھ کی کوٹھی بنانے کے بعد اوپر الٹی ہنڈیا رکھ دیں گے کہ یہ ہنڈیا بچائے گی اس کو گرنے سے، نقصان سے. نہیں نہیں نہیں، وہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا. وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فلاں جو درخت ہے فلاں دربار پہ بیری کے درخت کے پتے کو ہلاؤ، اگر پتا گرے گا شاخ کو ہلاؤ، پتا گرے گا تو بیٹی، اگر بیر گرے گا تو بیٹا. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر! کہ ایسا ایمان بیری کے پتوں پہ، بیری کے دھانوں پہ پہنچ گیا. اللہ اکبر کبیرہ! درختوں پر ایمان! اللہ اکبر! عزیز بھائیو، ایمان ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت ترین سزا سنوا دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ اکبر کبیر! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبے زنجیر میں پکڑ کے جکڑ کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالو. اے اللہ قصور کیا ہے؟ اے اللہ قصور کیا ہے اس کا؟ اے اللہ اس کی اتنی سزا وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم، اللہ بالا اور برتر پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ اللہ کی ذات پہ اس کو یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا. اس کا ایمان تو درختوں کی طرف چلا گیا. ان پہ ایمان جن کو اپنے کپڑے بھی نصیب نہیں، چوکو چراہوں پہ پڑے ہیں، ان پہ یقین ہے. اس کو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رہا، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہا. اولیاء اللہ جو ہیں ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ کسی غیر اللہ پہ ایمان یقین نہیں رکھتے. شفا دے گا تو اللہ، مرض دینے والا اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اذا مرضت فہو یشفی، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے، مجھے پلاتا بھی وہی ہے، مرض بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، سب خزانے اسی کے پاس ہیں، اولادیں بھی وہی دیتا ہے. ارے بھائیو، اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فیصلہ دے دیا کہ میں چاہوں تو تمہیں بیٹے دوں، چاہوں بیٹیاں دوں، چاہوں تو دونوں دوں مکس کر کے، اگر چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں، نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں، لا اولاد بنا دوں، لا ولد بنا دوں، اولاد نہ ہو. آج کہتا ہے کہ نہیں، 4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، سب کچھ کیا، اب حتیٰ کہ چیک اپ ہوئے، خامد بھی ٹھیک، بیوی بھی ٹھیک، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، کیا بنے گا؟ اللہ نے اگر تیرے نصیب میں نہیں لکھی تو اس پہ یقین رکھ، ایمان رکھ. اللہ اگر چاہے گا تجھے دے گا، بے شک 50 سال بھی گزر جائیں. اگر اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں رکھا تو اللہ کے اس تقدیر پہ ایمان رکھ، ایمان رکھ، یقین رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ. یعنی جو لوگ متقی ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ولی اللہ کی صفتیں بھی یہی ہیں. جو اللہ سے تعلق رکھے گا، محبت کرے گا، متقی ہوگا، وہ ولی ہوگا. اور آگے بھی یہ ایک تو ایمان والا بتا دیا، اور ساتھ یہ کہ وہ ہم یتقون، اللہ سے ڈرتے ہوں گے. نمازیں، آج ہمارے اولیاء وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو قرآن بھی نہیں جانتے، اور جو صدقات و خیرات سے بھی ختم ہیں. قسم و قسم کی باتیں بنا دی گئی. جی وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، ان کو نمازوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو، ایسے ولی اللہ نہیں. قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں.
وہ اولیاء ہوتے ہیں سب سے، انبیاء کے بعد سب سے سچے ولی اور ولیوں کی جماعت ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، متقی تھے، پرہیزگار تھے، پختہ ایمان تھا، یقین تھا، اور آج بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے وہ اپنی وہ صفات اپنائیں، اللہ سے یقین، اللہ پر اعتماد، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، نمازوں کی پابندی۔ آج کتنے جو ولی اللہ بنے ہوئے ہیں اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ لہذا میں تمام سامعین اور ناظرین سے یہ اپیل اور درخواست کرتا ہوں، اور یہ ان کو ایک متنبہ کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، خدا را ایسے ولیوں سے بچیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی طرف اکساتے ہیں، حتیٰ کہ آج کتنے اولیاء بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، نام ولی اللہ ہے اور پیر بزرگ ہیں۔ سچے ولی وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اولیاء اللہ جو اللہ کے سچے ولیوں کی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔